والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، 79، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ مناجی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سمت اور قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کل کہ بھی فرما دیجئے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہا کہ اگر اکٹھے ہو جائیں انسان اور جن، سارے جن، پھر کیا کریں؟ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کی مثل، لا یأتون بِمِثْلِ، نہیں لا سکتے اس کی مثل کو یاد، اس قرآن کی مثل پھر بھی نہیں لا سکیں گے یہ۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگرچہ ہو جائیں ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن پھر بھی نہیں لا سکتے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، بلا شبہ ہم نے طرح طرح سے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، فَآبَى، بس انکار کر دیا، فَأَكْثَرُ النَّاسِ، اکثر لوگوں نے، اِلَّا كُفُورًا، یہ ناشکرے ہو گئے۔ یہ وہ آیت ہے کہ وقالوا لن نؤمن، آگے بھی ہے، دیکھیے یہ آیت شان نزول سے ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ حضور کے پاس آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ قرآن کریم جو ہے آپ کا جو کتاب آپ کی آئی ہے، ہماری جو توریت ہے اس پہ بڑا نظم و نسق ہے، یہ ہے وہ، کافی باتیں کرنے لگے، اور ہم قرآن کی آیتیں لے آئیں، قرآن جیسی آیتیں لے آئیں گے۔ تو رب نے جواب دیا، کہا ہے حبیب کیا کہتے ہیں یہ؟ فرمایا اچھا، قُلْ لَا إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہا کہ جمع ہو جائے جن اور انسان، یہ انسان یہ جن بھی اپنے ساتھ ملا لیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، لا یأتون بمثلی، قرآن کے مثل کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، پھر دوسری مدد کرو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے بلا شبہ طرح طرح سے بیان کیے لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، بین کل مثل، مثالیں، ہر قسم کی مثال، فَآبَ أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگوں نے اس کے لیے منع کر دیا اور ناشکری کری۔ اچھا، اب دوسرا موضوع شروع ہو گیا، دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے اس میں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کہا کہ کفار نے کہا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر جب تک آپ رواں نہ کر دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، اور تکون لَكَ، یا ہو جائے آپ کے لیے، جنہ من نخیل وعنب، ایک باغ ہو جائے کھجوروں کا، انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور پھر آپ اس میں جاری کر دیں ندیاں، اس میں ندیاں جاری کر دیں۔ وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ سرداران قریش میں شیبہ، عتبہ بن ربیعہ، یہ ان کے بیٹے تھے، اس کے ابو جہل عمر بن حشام نام تھا،
اب ان کا نام امیہ بن خلف، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، جمع ہو گئے۔ حضور مغرب کا ٹائم ہو گیا، سورج ڈھل گیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، بلایا، پیغام بلایا، آپ آ گئے۔ آپ نے سمجھا کہ بھائی کوئی اسلام کی بات کریں گے، تبلیغ کی آغاز اسلام تھا، تو آپ سے ذرا کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے آپ آئے ہیں، آپ نے اگر ہمارے قریشیوں میں، مکے والوں میں آپس میں ہمارے دراڑیں پڑ گئی ہیں، آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، تو اگر آپ چاہیں، اب بات کرنے لگے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دولت جمع کر کے دے دیں، سب سے امیر آدمی آپ ہو جائیں گے۔ نمبر 2 کہا اچھا چلو دولت نہیں، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں۔ نمبر 3 اچھا چلو سردار بھی نہیں بننا چاہتے، اگر آپ پر تو اللہ کو جن کا اثر ہے تو ہم کسی طبیب کو بلا کے لے کے آتے ہیں۔ تو آپ فرمایا واللہ یہ ان میں سے مجھے نہ دولت کی ضرورت ہے، نہ سرداری کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی مرد ہے، مجھے صرف رضا الہی درکار ہے۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا پھر وہ کہنے لگے اچھا ایسے نہیں تو یوں کرو، یہ پہاڑ جو ہیں یہ پہاڑوں کو ہٹا دو، پہاڑوں کو ہٹا کر یہاں چشمے اور ندیاں جاری ہو جائیں، اور پھر دادا ہمارے کسا بن کلاب جو وہ زندہ ہو جائیں، مردے زندہ ہو جائیں، وہ آ کر آپ کی گواہی دیں تو ہم مان جائیں گے۔ پھر آگے دوسرے کہنے لگے چاہے آپ سیڑھی سے آسمان پر چڑھ جائیں، چڑھ کر کتاب لے کے آئیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو بنو باللہ وہ کیسے کہنے لگے؟ تو ایسی باتیں انہوں نے کی، جب ایسی باتیں کی تو رب نے اس کا قرآن کریم میں جواب دیا ان آیتوں میں۔ اور تسقط السما، آپ گرا دے آسمان کو، کما زعمت علینا کسفا، جسے آپ کا خیال ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، او تأتیا باللہ والملائکۃ قبیلا، کیا لے آئیں آپ اللہ کو اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے؟ بولا یہ نہیں تو ہم ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں، اللہ آ جائے، جب ایمان لائیں گے۔ آگے فرمایا او یکون لکا بیت من زخرف، یا ہو جائے آپ کے لیے ایک گھر سونے کا، او یا ترقا آپ چڑھ جائیں فی السما آسمان پر، ولن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، لرقیک آپ آسمان پر چڑھیں، حتیٰ یہاں تک تنزل علینا آپ اتار لائیں کتابا نقروہ ہم پر ایک کتاب لے کر جسے ہم پڑھیں، پھر ہم بھی تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قل سبحان ربی، آپ فرما دے پاک ہے میرا رب، هل كنت الا بشر رسولا، کہا میں کون ہوں؟ کہا میں آدمی ہوں، میں آدمی ہوں، آدمی بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تو فرشتے آ جائیں، اللہ آ جائے، پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ وما منع الناس، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی جب آئی ان کے بعد ہدایت، الا ان قالوا مگر انہوں نے کہا، ابس اللہ کیا بھیجا ہے اللہ نے، بشر الرسول ہے کہ انسان کو رسول بنا کر، قل لو کان فی الارض، اے بھی فرمائیے اگر ہوتے زمین میں ملائکہ فرشتے، یمشون جو اس پر چلتے، مطمئنین تو سکونت کرتے فرشتے، لنزلنا علیہم من السماء تو ہم آسمان سے ان پر فرشتے اتارتے، ملک الرسول ان کا رسول بنا کر۔ آپ کو انسان ہیں تو ہم نے آپ کو بشر کو بھیجا ہم نے۔ قل کفی باللہ شہیدم، اے حبیب فرمائی کافی اللہ گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندے خوب جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔
میرے عزیز یہ پورا ایک مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا. انہوں نے جب یہ بات کی یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے گئے. عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا